عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں مہدی آفادی کے ایک تنقیدی مضمون اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے مہدی آفادی کے مختصر حالات زندگی اور ان کی ادبی اہمیت، طرز تحریر کا جائزہ، یہ سب چیزیں ہم زیر بحث لائیں گے اور اس کے بعد اس مضمون پر بات کریں گے۔ تو بات ہو جائے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی پر۔ 1874 سے 1948 تک کا عرصہ مہدی آفادی کا عرصہ حیات ہے۔ 1874 میں گورکھپور کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ علی حسن تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، کچھ عرصے علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ شادی کم عمری ہی میں ہو گئی تھی۔ 1896 سے ملازمت کا آغاز کیا۔ ادبی زندگی کا آغاز 1890 سے کیا۔ انہوں نے سر سید کے اثرات بہت زیادہ قبول کیے، شبلی سے بہت زیادہ متاثر رہے۔ طبیعت میں سنجیدہ ظرافت تھی، تنقیدی رجحان کے حامل تھے۔ ان کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، لیکن ان کے مضامین کا مجموعہ افادات مہدی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اب ان کی ادبی حیثیت۔ اردو ادب میں تنقید نگاری کے حوالے سے مہدی آفادی ایک ایسا نام ہے جو اپنے منفرد اسلوب کی بنا پر ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے تخلیقی اور تبازات مضامین اور خطوط کے طور پر اردو نثر کو جو کچھ دیا، اس نے علمی اور ادبی حلقوں میں انہیں زندہ و جاوید کر دیا۔ اب ان کے طرز تحریر پر تبصرہ۔ ان کے اسلوب کی جدت ان کی تحریروں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ دلکش انداز بیان تو اپناتے ہی ہیں، لیکن حقیقت نگاری کا دامن بھی تھامے رہتے ہیں۔ سچ کو اور کھرے حقائق کو بھی انتہائی نفاست سے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ بات کو سلیقے سے بیان کرتے ہیں اور انشاء پردازی کو انشاء لطیف کی مرکزی حیثیت دینے کے قائل ہیں۔ الفاظ و تراکیب کی جدت اور انہیں تحریر میں نگینے کی طرح استعمال کرنے پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ وہ عبادت کو بنانے اور سنوارنے پر خاص محنت کرتے تھے۔ الغرض مہدی آفادی کے مضامین ندرت بیان کے ساتھ ساتھ نفاست اور دلکشی کا ایسا بھرپور نمونہ ہیں کہ ان کی تنقیدیں بھی انشاء پردازی کی عکاس نظر آتی ہیں۔ اب ان کے مضمون کے مختلف اقتباسات پر بات کریں گے اور ان کی وضاحت۔ تو پہلا اقتباس: زمانے آئندہ میں اردو لٹریچر کی اگر تاریخ لکھی گئی تو 19ویں صدی کا پہلا یعنی پچھلا دور اس عہد کا نشاط الثانیہ دور جدید ہوگا، جس میں ایک بازاری زبان جس کا سرمایہ ناز ایک بغایت شاعری کا مجموعہ خودرو تھا، منازل ارتقائی طے کرتے ہوئے اس سطح امتیازیہ کے قریب قریب پہنچ گئی جہاں دنیا کی اعلیٰ تر زبانیں اپنا سکہ جما رہی ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اردو لٹریچر کی۔ نشاط الثانیہ کسی قوم کا جو عروج کا دور کہہ لیا جائے، جو واپس آئے دوبارہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ بغایت یعنی بیکار قسم کی شاعری، خودرو خود اگ جانے والی، ارتقائی منازل یعنی ترقی کی منازل، سطح امتیازیہ وہ لیول جہاں فرق نظر آئے۔ تو یہ سارے میں نے مشکل الفاظ بتا دیے۔ اب ہم بات کریں گے اس اقتباس کے اہم حصوں پر۔ تو یہاں جو بات کی ہے صاحب مضمون نے 19ویں صدی کی آخری نصف صدی یعنی 1850 سے تقریباً 1899 تک کے عرصے کو انہوں نے اردو ادب کے دور جدید سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے قبل اردو زبان میں کوئی قابل قدر ادبی ذخیرہ موجود نہ تھا۔ چند شعرائے کرام کے قابل ذکر کام کے علاوہ اردو زبان یکسر تہی دامن تھی، یعنی خالی ہاتھ تھی۔ اگرچہ شعراء کی بڑی تعداد اردو ادب سے وابستہ تھی، لیکن بے مقصد اور بے تکی شاعری کی وجہ سے وہ اردو ادب کو معیار سے آشنا نہ کرا سکے۔ تاہم سر سید اور ان کے رفقا کی
علمی اور ادبی کاوشوں کے سبب اردو زبان نے دنیا کی اعلیٰ ترین زبانوں میں اپنا مقام بنا ہی لیا۔ اب دوسرا اقتباس، اس کشمکش اور سلسلہ انقلابات میں اتنا ہوش کہاں کہ طبقات ارتقائی کی درمیانی کڑیاں آپ کو گنائی جائیں۔ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ بوسیدہ اور فانی اجزاء کی جگہ کبھی تر عناصر نے لے لی اور اقلیم سخن کی شریف تر ہستیاں عالم وجود میں آئیں، جن سے اردو سا کم سواد لٹریچر ایک دم سے آشنائے فلسفہ ادب ہو گیا۔ طبقات ارتقائی یعنی ترقی کے جو طبقے تھے ان کے درمیان کی باتیں، درمیانی کڑیاں، بوسیدہ بالکل گھسے پٹے ختم ہوئے ہوئے، فانی فنا ہو جانے والے، کوی کہتے ہیں مضبوط کو، اقلیم کہتے ہیں خزانے کو، اقلیم سخن ادب کا خزانہ، کم سواد جو کم مزہ دینے والا ہو۔ تو اب ہم اقتباس پر بات کریں گے۔ اردو ادب میں شعرائے کرام نے ابتدائی دور میں جو اضافے کیے، ان میں صرف چند قابل ذکر شعراء کے علاوہ تمام تر انتہائی بے تکی بے غایت شاعری پر مشتمل تھے، اسی لیے وہ اردو شاعری میں زندہ و جاوید حیثیت حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے ادب کو تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کی بدولت مہدی آفادی انہیں قوی تر یعنی طاقتور اجزاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی کاوشوں سے قبل اردو میں قابل ذکر معیاری تخلیقات کا فقدان تھا، جس کی بنا پر مصنف نے اردو کو کم سواد لٹریچر قرار دیا ہے۔ اقتباس، میری غرض لائق عزت سر سید پروفیسر آزاد نذیر احمد حالی اور شبلی سے ہے، جن کے قلم کے سائے میں اردو یعنی کل کی چھوکری اتنی رودار ہو گئی کہ السنہ یورپ یعنی مغربی بہنوں سے بے تکلف آنکھیں ملا سکتی ہے۔ ان میں سے ہر شخص مختلف النوع خصائص ادبی کے ساتھ اپنے اپنے دائرے کا آپ مالک ہے، اور جس طرح ادب القدماء یعنی کلاسکس آج واجب التعظیم سمجھا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا جب ان کے ادبیات کا بیشتر حصہ لائق پرستش اور غیر فانی سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ غرض سے مراد مقصد سے ہے۔ رودار یعنی اتنی سر اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ مختلف النوع مختلف طرح کے، خصائص خصوصیات، قدماء قدیم کو کہتے ہیں، واجب التعظیم تعظیم کے لیے واجب سمجھا جانے والا، لائق پرستش ایسی چیز جس کی ہم قدر کر سکیں۔ اب یہاں صاحب مضمون بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کی، جس کی بدولت اردو زبان اور ادب میں نہ صرف یہ کہ علمی اور ادبی ذخیرے میں اضافہ ہوا، بلکہ مختلف موضوعات پر قابل ذکر تعمیری تخلیقات بھی وجود میں آئیں۔ اردو ادب صرف چند محدود نثری داستانوں اور گل و بلبل کے جو قصے تھے اس پر مشتمل شاعری جو ادب میں موجود تھی، ان سے بڑھ کر اب ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہو گیا، مختلف ادبی اور علمی موضوعات کو بیان کرنے کے بھی قابل ہو گیا۔ اس تحریک کے فروغ کے ساتھ ساتھ قدیم روایات کے جو علم بردار شاعر تھے وہ اب زوال پذیر ہونے لگے، ان کی شاعری ختم ہونے لگی۔ نئی طرز اور سوچ رکھنے والے شعراء اردو کو ترقی کی ان بلندیوں پر رہ گئے، وہ ادبا بھی اس میں شامل تھے جو ترقی کی ان منازل پہ پہنچ گئی اردو زبان جہاں وہ دنیا کی کئی بڑی زبانوں کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی۔ غرض یہ کہ اس تحریک نے وہ لسانی انقلاب برپا کر دیا جس نے قدامت پر رسندی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ اگلا اقتباس، سر سید نے ادب اور معقولات پر جس حد تک مجتہدانہ رنگ چڑھایا، دراصل ان کی اولیات میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ یہ انہی کے قلم کی آواز بازگشت تھے جو ملک میں بڑے سے بڑے مصنف کے لیے دلیل راہ بنی۔ آج جو خیالات
بڑی آب و تاب اور عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ مختلف لباس میں جلوہ گر کیے جاتے ہیں، دراصل اسی زبردست اور مستقل شخصیت کے عوارض ہیں، ورنہ پہلے یہ جن سے گراں با وصف استطاعت اچھے اچھوں کی دسترس سے باہر تھی۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ، معقولات، عقل سے جو باتیں ثابت کی جا سکیں۔ اولیات، پہلے پہل، آواز بازگشت، وہ آواز جو گونج کے واپس آ جاتی ہے وہ بازگشت کہلاتی ہے۔ عوارض، عارض کی جمع، جن سے گراں، مہنگی جنس، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے ادب اور معقولات میں سنجیدگی کی۔ باوصف، باوجود، دسترس کہتے ہیں پہنچ کو۔ اب اقتباس کو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ سر سید سے پہلے اردو ادب انتہائی حد تک تہی دامن تھا۔ یہ ان کے زور قلم ہی کی بدولت ممکن ہوا کہ اردو زبان صاف اور سادہ اسلوب کے ساتھ مقصدیت سے آشنا ہوئی۔ وہ پہلے ایک مصلح تھے، پھر ایک ادیب۔ ان کا طرز بیان ایک ذریعہ تھا۔ مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ایک ایسے طرز کی بنیاد ڈالی جو دیگر مصنفین کے لیے سادہ اور آسان اسلوب کی راہ ہموار کر گئی۔ سنجیدہ علمی اور ادبی مضامین جن کا بیان آج اس قدر آسان ہے، یہ دراصل سر سید ہی کے مرہون منت ہے۔ سر سید سے پہلے اردو زبان و ادب سنجیدہ علمی مضامین کے بیان سے نا آشنا تھے۔ اردو ادب کو سادگی اور سلاست کے ذریعے بام عروج تک پہنچانے میں سر سید کا اہم کردار ہے۔ اگلا اقتباس، نذیر احمد گو ایک حد تک عقلیات سے رسیاں توڑاتے رہے، لیکن ادب اور منقولات سے متعلق جو دفتر انہوں نے چھوڑا ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ کچھ سرسری ریمارک کرنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ ان کی اعلیٰ درجے کی عربیت کے ساتھ بے مثل قدرت بیان، وسیع ذخیرہ الفاظ اور وہ تصرفات جو جدت خیال اور ظریفانہ نکتہ سنجیوں کے لحاظ سے صرف اس شخص کا حصہ ہیں، لٹریچر کی جان ہے، اس پر اضافہ کیجئے اردو سی کم مایہ زبان کا ایسے شریفانہ قالب میں ڈھلنا جس پر کلاسکس کا دھوکہ ہو۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے عقلیات سے رسیاں توڑانے کی، نہیں، عقل سے دور جانے کی۔ نذیر احمد کے حوالے سے ریمارک کرنا، کچھ اس پر بات کرنا۔ آگے لفظ ہے تصرفات، جس کا مطلب ہے اپنی طرف سے کچھ شامل کیا جائے۔ بہرحال ہم اقتباس کی پر بات کرتے ہیں، مشکل الفاظ میں بتا چکی، اور بات ہو رہی ہے ڈپٹی نذیر احمد کی۔ صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ادب میں ناول نگاری کی صنف کی بنیاد ڈالی۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ناول مقصدیت سے عاری ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مقصدیت کے پیش نظر ناول نگاری کا آغاز کیا۔ عربی دان ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے زور بیان، ذخیرہ الفاظ اور ظرافت کو اعتدال کے ساتھ اپنے ناولوں کے پیرایہ اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اردو ادب جو کم مائیگی کا شکار تھا، اپنے پیرایہ اظہار کے ذریعے انہوں نے اسے علمی و ادبی مباحث کے لیے ایک نئی سمت، ایک نئی جہت سے روشناس کرا دیا۔ اگلا اقتباس، بعض صاحبوں کو غالب کی طرح ان کی مشکل پسندی کا رونا ہے، اور وہ پیوندکاریاں جو ان کی شستہ رفتہ اور برجستہ اردو میں ہوتی ہیں جس میں انگریزی زیادہ بے جوڑ ہوتی ہے۔ عام خیال ہے کہ نقل سے خالی نہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ سب ان کی جدت اختراع اور قوت آخذہ کا زور ہے۔ آمد کی رو میں اضطراری طور پر اپنے پرائے کی تفریق نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ بعض حصے بلحاظ ترکیب و تحلیل اجزائے سنا غیر گنگا جمنی ہوتے ہیں، تاہم متانت اور حسن کلام سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتے، جو ان کے لٹریچر کا خاصہ طبیعی ہے۔ یہاں مشکل الفاظ کی بات کر لیں، پیوند کاریاں جو ڈپٹی نذیر احمد بعض مختلف چیزیں جوڑ کے لیے کہہ لیا جائے کہ اپنی تحریر میں استعمال کرتے تھے قوت بیان کے لیے، لیکن ان کو ناقدین نے پیوند کاریوں کا نام دیا۔ شستہ، صاف سادہ۔ جدت اختراع کا مطلب نئی بات ایجاد کرنا۔ قوت آخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنے کی یا لے لینے کی قوت۔ اور آگے بات ہو رہی ہے اجزائے سنا۔ اجزائے سنا کہتے ہیں کہ
किसी चीज के जुज बन जाएं। खासा तबई, खास तबीयत की खास बात। अब डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो बताया जा रहा है उनके कलाम की कुछ उनके नाक़दीन ने उन पर के कलाम पर जो तबसरा किया उसके हवाले से साहिब मज़मून बयान कर रहे हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद आलिम व फाजिल थे। फ़ारसी ज़बान के अक्सर अल्फाज अपनी तहरीर में इस्तेमाल करते थे। ज़ोर बयान की खातिर उनकी तहरीर में फ़ारसी अल्फाज भी मिलते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज भी मिलते हैं, लेकिन यही ज़ोर बयान उनकी तहरीर की खामी करार पाया और नाक़दीन ने इसे उनकी मुश्किल पसंदी से बिल्कुल वैसे ही ताबीर किया जैसे गालिब को उनकी मुश्किल पसंदी की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब यहाँ इस हवाले से दो नुकात जो नाक़दीन ने बयान किए। उनकी तहरीर में फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान का बेजोड़ इस्तेमाल उनकी तहरीर की बड़ी खामी करार पाया। और दूसरा जो तीसरा नुक्ता है, ज़बान और बयान के हवाले से मुहावरात का जाओ बेजा इस्तेमाल उनकी तहरीर की खामियों में शुमार किया जाता है। तो यहाँ मैंने 3 नुक्ते बताए। पहले मैंने बात की डिप्टी नज़ीर अहमद की फ़ारसी ज़बान की जो अल्फाज हैं उन पर, दूसरी मैंने बात की अंग्रेज़ी ज़बान का बेजोड़ इस्तेमाल, और तीसरी बात की है मुहावरात के जाओ बेजा इस्तेमाल पर। अगला इक्तबास, जिस तरह नावलों और तराजुम में बरियात फ़ानिया अपनी कादरुल कलामी का बड़े से बड़ा सबूत दे सके, लिटरेचर के वो अज्जा जिनका मौजू ज़्यादा अहम और संजीदा है, मसलन फ़लसफ़ा तारीख़ वगैरह, जिसमें वसत नज़र के साथ तहक़ीक़ व तनकीद, क़ुव्वत इस्तक़रा, तज़रिए मसाइल और फ़लसफ़ियाना इस्तख़राज नताइज के साथ गैर मुनक़ता इंज़बात ख़याल की ज़रूरत है। ये उस तरफ कसदन नहीं आते। यही हद फासिल है जो शिबली के कलम रो से उनके दायरा कमालात को जुदा करती है, और यही वो आज़ादी है जिसके आसार उनके लेक्चरों में आप देखेंगे और जिसकी बिना पर यह अक्सर कहा गया है कि वो मौजूए सुखन की हदूद को कायम नहीं रख सकते। लेकिन सच ये है कि उनका मर्तबा इंशा पर्दाजी चाहता है कि हम मान लें कि ये सिर्फ ज़ोर बयान का कसूर है जो इजहार फसाहत में किसी चीज़ का महकूम नहीं होता। तो बहरहाल यहाँ जो मुश्किल अल्फाज हैं हम इसको बयान करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इक्तबास के मुश्किल अल्फाज, क़ुव्वत इस्तक़रा यानी पैरवी की क़ुव्वत, तज़री का मतलब बारीकी, इंज़बात का मतलब मुसलसल। और अब इक्तबास पर बात करेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से मारूफ नकाद मेहदी आफादी उनके फ़न ज़बानदानी के मोतरिफ नज़र आते हैं। एक तरफ तो वो उनकी ज़बानों बयान पर कुदरत का विस्फ बयान कर रहे हैं और दूसरी तरफ संजीदा और अहम मौज़ूआत के हवाले से उनकी कमज़ोरी का भी तज़किरा कर रहे हैं। तारीख़ और फ़लसफ़े जैसे संजीदा मज़ामीन के लिए तहक़ीक़ व तनकीद, मसाइल की वज़ाहत, तलाश जुस्तजू का जज्बा और फ़िक्र व ख़याल के तसलसल जैसे लवाज़िम की ज़रूरत है। डिप्टी नज़ीर अहमद इन सिफ़ात से आरी थे, इसलिए वह संजीदा मज़ामीन की सिमत न आए। मौलाना शिबली इन्हीं खुसूसियात की बिना पर उन पर सबकत ले जाते हैं। ये सिफ़ात डिप्टी नज़ीर अहमद के खुतबों में भी मौजूद नहीं है और इसी बिना पर उनके लिए कहा गया है कि वो मौजू को मुसलसल बयान करने की कुदरत नहीं रखते। मुसन्निफ इस हवाले से तस्लीम करते हैं कि ये सब उनके ज़ोर बयान का कमाल है, जिसकी बदौलत वो फसाहत की जोहर तो बखेरते हैं लेकिन किसी मौजू की पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगला इक्तबास, ज़माना कितनी ही तरक्की करे इस इल्म के पुतले को फिर पैदा नहीं कर सकता जिसका कोई रोंगटा बेकार नहीं। जहाँ तक लायके अदब मशरकियत का ताल्लुक है, कौम की आखिरी बहार थी जिसके कुछ अज्जा उठ गए, कुछ बाकी हैं। कदीम उलूम के नाम लेवा एक आज से ज़्यादा नहीं है। जिस अरबी मरहूम को हम 20वीं सदी में ढूंढते हैं वो अल्लामा नज़ीर अहमद के साथ दफन हो गई, मगर इनका हिस्सा गैर फ़ानी यानी उनकी तसनीफ़ात मरने वाली चीज़ नहीं, वो अपनी बकाए दायमी की आप जामीन हैं और यही इंसान का बड़े से बड़ा तखय्युल यानी आइडियल है जिससे दुनिया में कोई बेनियाज नहीं। यहाँ साहिब मज़मून नज़ीर अहमद की इल्मी काबिलियत को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी साहिब इल्म हस्ती का दुनिया में दोबारा ज़हूर पजीर होना नामुमकिन है। इसी हवाले से साहिब मज़मून कहते हैं कि इस अजीम हस्ती का कोई रोंगटा बेकार नहीं। मशरकी उलूम पर मुकम्मल उबूर के साथ उनकी तहरीर भी इन उलूम की तर्जुमान नजर आती है। उनकी सी इल्मियत अब कौम के लोगों में बाकी नहीं,
اسی حوالے سے مصنف انہیں قوم کی آخری بہار کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ آج کے دور موجود میں قدیم علوم کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو ان علوم کا خاصہ تھی۔ عربی دانی نذیر احمد کی شخصیت کے ساتھ ختم ہو چکی، تاہم ان کی تخلیقات ان کی علمیت کا بین ثبوت ہیں، یعنی کھلا ثبوت ہیں، جو ہمیشہ باقی رہیں گی۔ ایک انسان ہمیشہ باقی رہنے کی تمنا کرتا ہے، اور نذیر احمد کی تحریروں کی صورت میں انہیں بقائے دوام حاصل ہو چکی۔ مصنف کا اسلوب تحریر منفرد اور دلکش الفاظ و تراکیب پر مشتمل ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ادب میں ناول نگاری کی جس صنف کا آغاز کیا، یہ ان کے زور قلم کے مرہون منت ہی ہے، کیونکہ یہ صنف آج ترقی کی منازل پر رواں دواں ہے۔ اگلا اقتباس: سر سید کے بعد اگر ان کے رنگ میں کوئی قلم ہاتھ میں لے سکتا ہے تو وہ بوڑھے حالی ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں جہاں فطری شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے ناصر بھی ہیں۔ لائف نگاری کے ساتھ نکتہ سنجی اور سخن آفرینی کا ایک خاص سلیقہ ہے، جس نزاکت کے ساتھ ادائے خیال کے مختلف پہلوؤں سے دیکھتے دیکھتے یہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ کثرت مواد کے ساتھ بھی دوسرے اس قسم کے لطیف تصرفات نہیں کر سکتے۔ طبیعت میں ایک ججا طلا خاص طرح کا مادہ ہے جو حشو و زوائد سے غرض نہیں رکھتا، اور ساتھ ہی کسی موضوع بحث میں ان نکات متعلقہ کی طرف نہایت خوبصورتی سے فوری انتقال ذہن کا باعث ہوتا ہے، جو دراصل اس بحث کی جان ہوتے ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے مولانا حالی کی۔ مولانا حالی کی شخصیت اردو ادب میں کئی رخ سے قابل قدر ٹھہری ہے، جدید شاعری ہو یا سوانح نگاری یا پھر تنقید نگاری۔ حالی نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، اپنے اسلوب کا ایک مخصوص رنگ دکھایا ہے۔ نثری اصناف میں مجموعی طور پر ان کے طرز نگارش کے جو پہلو سامنے آئے ہیں، ان میں مدلل انداز بیان، مقصدیت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ فکری ترغیب اور سادگی زبان اہم ہے۔ سوانح عمریوں، شاعری اور تنقیدی میدان میں مقدمہ شعر و شاعری کے علاوہ حالی نے بکثرت مقالات اور مضامین لکھے ہیں جو اردو ادب میں انہیں زندہ و جاوید رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اگلا اقتباس: مجھے ہنسی آتی ہے جب سنتا ہوں کہ حالی کی جدید شاعری بلحاظ فن ساقط المعیار ہے اور اس لائق نہیں کہ اس پر توجہ کی جائے۔ یہ فتویٰ پرانی لکیر کے شیدائیوں کا ہے، جو خیر سے یہ بھی نہیں جانتے کہ شاعری دراصل کیا چیز ہے اور اس کا موضوع اصلی کیا ہے۔ بھیڑوں کا ایک غول ہے جو مدت ہوئی آنکھیں بند کیے ایک راستے پر پڑھ لیا اور آگے پیچھے آج تک چلا آیا، لیکن ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں، نہ ہم اس مجموعہ رویات پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جو پرانے خیال والوں کا سرمایہ ناز ہے۔ اب یہاں مشکل الفاظ میں بات کر لی جائے، ساقط المعیار، ساقط کا مطلب معیار سے گری ہوئی، اور آگے بات ہو رہی ہے شیدائی یعنی چاہنے والے، مجموعہ روایات یعنی جو روایات کا جو مجموعہ ہے ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور اب صاحب مضمون کی اس بات پر، اس کلام پر ہم بحث کرتے ہیں۔ مولانا حالی نے جدید قومی شاعری کی داغ بیل ڈالی تھی۔ انہوں نے اردو شاعری کو گل و بلبل کے قصوں اور غزل گوئی سے آزاد کر کے مقصدیت کی ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ اس زمانے میں غزل گوئی اپنے عروج پر تھی اور حالی کے مخالفین ان کی شاعری کو پست از معیار قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی نظمیں توجہ کے قابل نہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اس قسم سے تعلق رکھتے تھے جو زمانے کی رفتار کو سمجھنے کی بجائے اپنی فرسودہ روایات کی پاسداری کو اہم خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ان کے مخالفین نے قومی اور مقصدیت سے بھرپور شاعری کو بھی غیر معیاری قرار دے دیا تھا، اور صاحب مضمون اسی بات پر ان کو طنز کا، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگلا اقتباس: شبلی ملک میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ پر فلسفے کا رنگ چڑھایا اور حکیمانہ انکشافات اور نکتہ آرائیوں سے اسے ایک مستقل فن بنا دیا۔ علی گڑھ کو انہوں نے چھوڑا اور ندوۃ العلماء نے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ان کو، لیکن میرا بس ہو تو شبلی کو ہندوستان سے باہر کالے کوسوں کے کسی یورپ کے بیت الحکمہ یعنی لٹریری اکیڈمی میں بھیج دوں، جہاں ان کو اپنی غیر معمولی قابلیت کی داد بڑے بڑے علماء مستشرقین سے ملے گی جو بلحاظ ہم فنی ان کے یاران طریقت ہیں۔
شبلی کا وسیع دائرہ تحقیقات، اہل زبان کسی فارسی، اس میں بھی شاعری کا ملکہ راسخہ، اور سب سے زیادہ اپنی زبان میں ان کے لائق رشک، انشا پردازی، وہ صفات ہیں جو علانیہ ان کو ہم نفسوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ شعر العجم کے چوتھے حصے میں فلسفہ شاعری پر مختلف پہلوؤں سے جس طرح تنقید کا حق ادا کیا گیا ہے، ادب الاساتذہ کا بہتر مرقع ہے جس پر دنیا کی کوئی بھی زبان فخر کر سکتی ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی پر بات کر لیں۔ مستشرقین کہتے ہیں وہ مغربی مفکر جو مشرقی علوم کے ماہر ہوں۔ ملکہ راسخہ یعنی پکا کمال ہونا۔ مرقع کہتے ہیں مجموعے کو۔ اب شبلی نعمانی کے حوالے سے مصنف نے، صاحب مضمون نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے تو ان پر بات کریں گے۔ عناصر خمسہ میں ہمہ جہت شخصیت کے طور پر علامہ شبلی نعمانی کا نام سر فہرست ہے۔ انشا پردازی ان کا خاص میدان فکر ہے۔ وہ مورخ بھی ہیں اور سوانح اور سیرت نگار بھی۔ ان کے طرز تحریر میں عالمانہ سنجیدگی نمایاں ہے۔ انہوں نے اردو میں تاریخ کا ایک نیا تصور پیش کیا۔ تاریخ کے جدید نظریے کے مطابق حالات و واقعات پہ تحقیق اور عالمانہ بحث کر کے اس کو مغربی تصانیف کے برابر لا کھڑا کیا۔ تاریخ اور فلسفے کو باہم مربوط کرنے کے باوجود دلچسپی اور شگفتگی کے عنصر کو برقرار رکھا۔ زبان دانی اور انشا پردازی کے اس وصف نے انہیں اپنے ہم عصر ادبا میں ممتاز حیثیت عطا کی۔ مہدی آفادی ان کی علمیت اور قادر البیانی کی بنا پر انہیں مغربی مصنفین کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ اگلا اقتباس ایک مغربی شاعر کے خیال میں جس نے شوخی سے عالم فطرت یعنی نیچر پر کمال صنعت آرٹ کو ترجیح دی ہے۔ خوش آب موتیوں کا نشاط انگیز انتشار کے ساتھ فرش ریشمی پر بکھر جانا روانی آپ سے زیادہ دلکش ہے، مگر اس سے زیادہ تر دلکش ہے کسی نازک خیال مصنف کی مرصع پیداوار دماغی جو حسن سوری اور مانوی کے ساتھ آمد اور بے ساختہ پن کی تصویر ہو۔ اس کے سلیس و نفیس لٹریچر کا یہ وصف اضافی کہ روکھے پیکے مسائل کو بھی اس لطافت سے جذب کر سکے کہ کہیں سے بار طبیعت نہ ہو اور افسانے یعنی لائٹ ریڈنگ کا لطف آئے۔ اب یہاں پہلے مشکل الفاظ پر بات ہو جائے۔ خوش آب، آب ویسے تو پانی کو کہتے ہیں، یہاں آپ سے مراد چمک سے ہے۔ خوبصورت چمکنے والے موتی، نشاط انگیز خوبصورت پرکیف طبیعت پر کہہ لیں کہ ایک پرکیف سرور طاری کر دینا۔ روانی آب، یہاں آب کا لفظ پانی کے لیے استعمال ہوا ہے، پانی کی روانی۔ حسن سوری، سور کہتے ہیں آواز کو، یہاں یہ لفظ ساز اور آواز کی دلکشی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بار طبیعت، طبیعت پر بوجھ نہ ہونا۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے مصنف اشارہ کر رہے ہیں آزاد کی طرف، مولانا محمد حسین آزاد کی طرف، جنہوں نے بات کی عالم فطرت کو بیان نہیں کیا اور مکفہ و مسجع تحریر پر بات کی۔ انہوں نے جو ترجیح دی ان کی ترجیحات میں مکفہ و مسجع تحریر اہم تھی۔ مصنف نے ایک مغربی شاعر کے اس خیال کو بیان کیا ہے کہ بہتے پانی کے نظارے سے زیادہ دلکش اور سحر انگیز منظر خوبصورت موتیوں کا پر لطف انداز میں ریشمی فرش پر بکھر جانے کا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلکشی کسی مصنف کے اس خیال میں ہے جو آواز اور معنی کے ساتھ نزاکت کا بھی نمونہ ہو، خشک مسائل کو بھی ایسے انداز میں بیان کرے کہ ہلکے پھلکے انداز میں ہو اور قاری کو گراں بار نہ گزرے۔ آزاد بھی اپنے لفظوں سے ایسے نگینے تراشتے تھے کہ معنوی اور ظاہری خوبیاں یکجا ہو جاتی۔ سنجیدہ اور خشک مضامین کو اس شوخی اور ظرافت اور طنز و مزاح کے ساتھ پیش کرتے کہ دلچسپی کا عنصر تحریر کے آخر تک قائم رہتا۔ ایسا ہلکا پھلکا انداز اختیار کرتے کہ پڑھنے میں لطف محسوس ہوتا۔ اگلا اقتباس، جس طرح تاریخ میں فلسفے کا رنگ سب سے پہلے شبلی نے چمکایا ہے، اردو کو انشا پردازی کے درجے پر جس نے پہنچایا وہ آزاد اور صرف آزاد ہیں، اور گو اس مسئلے پر ابھی کافی توجہ نہیں کی گئی ہے، لیکن آزاد کی ادبی فتوحات تاریخ لٹریچر کا ایک واقعہ ہے جس کا فیصلہ خود فلسفہ ادب کے ہاتھوں ہوگا۔
جن حضرات کی نگاہیں دلی اور لکھنؤ کے اختلافات تک محدود ہیں یا جن کی قاصر النظری میرے اس خیال کی تائید کی مانے ہو وہ مجھے معاف فرمائیں گے اگر میں بلا خوف تردید یہ عرض کروں کہ پروفیسر آزاد کا درجہ بحیثیت ادیب جو کچھ ہے اس کا سمجھنا دوم درجے کی خلقت کے لیے جو فلسفہ لٹریچر سے قطعاً بیگانہ ہے آسان نہیں ہے. اس لیے کسی اختلافی بحث کا چھیڑنا گول خانے میں چوکھونٹی چیز سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوگا. مشکل الفاظ انشا پردازی ایک خاص صنف ہے. مضمون نویسی ہی کی مزید ترقی یافتہ جو ایک انداز ہے اسے انشائیہ کہا جاتا ہے, جس کی وضاحت میں اپنی ایک اور ویڈیو میں کر چکی ہوں, جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اصناف ادب کے نام سے. اور آگے بات ہو رہی ہے قاصر النظری, یعنی جو دیکھنے سے قاصر ہیں, جو نظر جن کی نظر اس قابل نہیں ہے کہ وہ دور اندیشی کی ایک خوبی رکھتے ہوں. اب صاحب مضمون نے یہاں جو بات کی ہے اردو نثر میں بات کی ہے آزاد کی, جو ایک بلند اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں. وہ ایک صاحب طرز انشا پرداز ہیں. جس طرح شبلی نے تاریخ اور فلسفے کو باہم مربوط کر کے اردو ادب میں ایک نئی طرز کی بنیاد ڈالی تھی, اسی طرح آزاد نے انشا پردازی کی نئی طرز کا آغاز کیا. انہوں نے اظہار خیال کا جو طریقہ اپنایا اس کی پیروی کوئی بھی نہ کر سکا. اسی حوالے سے آزاد کی ادبی حیثیت عام درجے کے ادیبوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے. ان کے تخیل کی بلندی نے انہیں صاحب طرز ادیب بنا دیا ہے. اگلا اقتباس, سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے. نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے. شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے. حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد صرف انشا پرداز ہیں جن کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. بہرحال ارکان خمسہ کی تجویز آپ کے سامنے ہے. آزاد کی بات کی جائے تو واقعات بھی انہوں نے جس قدر لکھے ہیں قصص یعنی ٹیلز کی حیثیت رکھتے ہیں, جنہیں افسانہ یارانے کہن سمجھیے. اور ارکان خمسہ کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جدید شاعری جس کے آدم حالی سمجھے جاتے ہیں غالباً اس کی داغ بیل سب سے پہلے آزاد نے ڈالی تھی. یہاں صاحب مضمون اپنی تحریر کو مکمل کر رہے ہیں, جس میں جو دو طرح سے ہم اس اقتباس کو لیں گے. ایک تو پہلے انہوں نے بات کی جدید اردو ادب کی بنیاد کے حوالے سے کہ ادب کی بنیاد رکھنے والے سر سید تحریک کے ادبا تھے, انہی کی مرہون منت یہ جدید اردو ادب ہے. ان کے رفقائے کار میں جو قابل ذکر نام ہیں جنہیں اردو ادب کے عناصر خمسہ کا نام دیا گیا, ان میں سر سید, حالی, شبلی, ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد شامل ہیں. ان تمام ادبائے ادب نے مختلف شعبوں میں اپنی کاوشات کے ذریعے نئی چیزیں شامل کی. سر سید نے اصلاحی مضامین کے ذریعے اردو ادب کو مالا مال کیا تو ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار قرار پائے. شبلی نعمانی نے فلسفے اور تاریخ کو مربوط کیا اور حالی اردو ادب کے پہلے تنقید نگار اور قومی شاعر قرار پائے. لیکن مولانا محمد حسین آزاد کی ادبی حیثیت ہمہ جہت ہے. شاعر ہوں یا انشا پرداز, تاریخ کو موضوع بحث بنائیں یا فلسفے پر قلم اٹھائیں, ان کے ادبی جوہر ہر تحریر میں نئے انداز میں نظر آتے ہیں. تمثیل نگاری کی تو گویا قصے کہانی کو قاری کے ذہن میں فلم کی طرح ضبط کر دیا. غرض وہ ہر ادبی حیثیت میں صاحب طرز نظر آتے ہیں. ان کی تحریر کی 3 خصوصیات ہیں جو میں بیان کر رہی ہوں. پہلی جو خصوصیت بیان کی گئی, آپ نے اپنے مضامین اور واقعہ نگاری میں روشن خیال اور شاعرانہ انداز اختیار کیا. دوسری ان کی خوبی زبان و بیان کی شیرینی ہے اور نرمی ہے, جس کے ذریعے انہوں نے اپنی تحریر کو دلنشیں بنا دیا. اور تیسری ان کی خوبی جو بات کی جائے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مختصر سے مختصر لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کہہ دینے کا ہنر رکھتے تھے. اب اس مضمون کا مرکزی خیال. مہدی آفادی نے اپنے مضمون میں جدید اردو ادب کے حوالے سے ان 5 بنیادی شخصیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اردو ادب کو جدید خطوط پر استوار کیا. ان میں سر سید, مولانا حالی, مولانا شبلی, ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد شامل ہیں.
साहिब मजमून ने अदब में उनकी खिदमत के साथ साथ उनकी हैसियत और मर्तबे को मौजू बनाया है। अब अगर तनकीदी जायज़ा लिया जाए इस मजमून का, तो ये एक तहकीकी और तनकीदी मजमून है, जिसमें साहिब मजमून ने तहकीक के ज़रिए तो काम लिया, तनकीद भी की, लेकिन हकीकत निगारी का दामन हाथ से कहीं जाने नहीं दिया। सिर्फ ये एक मजमून नहीं है, साहिब मजमून ने इस तनकीदी मजमून में भी अपनी इंशा पर्दाजी के जौहर दिखा दिए हैं, और हमें कहीं कहीं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से भी मुतासिर नज़र आते हैं कि अपने ज़ोर तख़य्युल की बदौलत कारी के जहन में एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। तनकीद निगारी तो की, और उन्होंने उसमें तमाम तर जो उर्दू के बुनियादी उदबा थे, जदीद उर्दू अदब को जिन्होंने नए खतूत पर उस्तुवार किया, उनके बारे में बहस की, उनके बारे में बयान किया। तो तनकीद निगारी के लिहाज से भी ये एक भरपूर मजमून दिखाई देता है। बहरहाल अल्फाजो तराकीब की जिद्दत की वजह से ये मजमून हमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशा पर्दाजी से करीब तर नज़र आता है। अजीज़ तलबा, तनकीद का ये सबक यही मुकम्मल हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।